اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کے مختلف آیات پر گفتگو فرماتے ہیں، ہمارے ملک کے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم سے ہمیں قریب کر دیتے ہیں۔ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات 4 دن قرآن کریم کی آیات پر بات ہوتی ہے، اور جمعہ ہفتہ 2 دن آپ کے سوالات اور ہمارے عہد کے ایک جید مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ کوشش ہماری یہ ہے کہ کسی طرح قرآن کریم کو سمجھا جائے اور تمسک بالقرآن جسے کہتے ہیں کہ قرآن کریم سے ایک جڑاؤ پیدا کیا جائے، بلکہ اگلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کو حرز جاں بنایا جائے۔ قدم قدم پر کس طرح رہنمائی قرآن کریم ہماری کرتا ہے۔ زمین والوں سے یہ اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے۔ قرآن کریم یہ مہیمن ہے، تمام آسمانی کتابوں کا نگہبان بھی ہے۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ صف کی آیات 8 اور 9 کے تعلق سے بات کروائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کن کے تعلق سے بات فرما رہا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ یہ 2 آیات ہیں جن پر ہم سیکھیں گے اپنے عہد کے ایک جید مفسر قرآن سے، ایک عالم دین سے۔ خواتین و حضرات، میں چاہتا ہوں کہ زیادہ گفتگو ہمارے معزز مہمان فرمائیں۔ تعارف کراتا ہوں، ضرورت نہیں ہے کسی تعارف کی۔ ہمارے ملک کا ایک ممتاز نام، معروف نام، محترم علامہ لیاقت حسین صاحب۔ خواتین و حضرات، ایک جانا مانا نام ہے، مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا۔ علامہ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے، سورہ صف اور آیات 8 اور 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم علامہ لیاقت حسین صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ ہجرت مدینہ کے دوران میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مسجد کی بنیاد رکھی؟ یہ کل کا سوال تھا، درست جواب مسجد قباء۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ امہات المومنین میں وہ کون ہیں جنہیں اللہ نے سلام کہا؟
ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ دوسرا آپشن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تیسرا آپشن ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، اللہ اکبر، کیا اس کا پس منظر ہے، شان نزول کیا ہے؟ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ارشاد۔ الحمدللہ الذی کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم انیق احمد صاحب۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اور ہم سب کی اور ہماری ساری ٹیم کی سایہ قرآن اور خدمت قرآن اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو خدام قرآن کے اندر شامل فرمائے۔ آمین آمین۔ سورہ صف کی جو آیات بینات آپ نے تلاوت فرمائی ہیں، ماشاءاللہ ان آیات طیبات کا جو سبب نزول ہے اور شان نزول ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر چند روز کے لیے وحی کا انقطاع ہو گیا، وحی رک گئی تو کفار نے شور مچانا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رب ناراض ہو گیا ہے اور وحی آنی بند ہو گئی ہے اور چند دن کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ السلام پر ان آیات طیبات کا نزول فرمایا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہے، وہ جو چراغ ہے وہ بجھ جائے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ اپنے اس نور کو مکمل فرمائے گا، اس کا اتمام فرمائے گا، تکمیل فرمائے گا، اور کئی مقامات پر اس کا ذکر کیا گیا۔ اچھا، حیران کن بات یہ ہے انیق احمد صاحب کہ قرآن کا مطالعہ کریں تو جہاں جہاں کفار نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی نعوذ باللہ کوئی الزام لگایا، کوئی سحر کا، کوئی کاہن کا، یہ کہا کہ وحی کا انقطاع ہو گیا، روٹ گیا، اس کے بعد جو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بجدہ جاں فضا اور بشارتیں سنائیں تو پہلے سے بڑھ کر درجات بلند و بالا۔ سبحان اللہ۔ سورہ قلم کے اندر بھی انہوں نے یہی کہا کہ بھائی ساحر ہے، تو فرمایا کہ نہیں ہو سکتا، آپ کو تو رب تبارک و تعالیٰ نے درجہ وہ عطا فرمایا ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اجر عطا فرمایا ہے کہ جو ختم ہونے والا نہیں۔ سبحان اللہ۔ سورہ والضحیٰ کے اندر بھی یہی کہا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے کئی چیزوں کی قسمیں یاد فرمائے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے نہ وحی کا انقطاع ہوا ہے، بلکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کے جو ہر آنے والی گھڑی ہے وہ پچھلی گھڑی سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی انہوں نے شور مچایا تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سدرۃ المنتہا کے مکین جبریل آ گئے، فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، تو سنو واللہ متم نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نور کو مکمل کرے گا۔ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ پھونکے مار مار کر یہ چراغ کو بجھا دو گے، یہ وہ بجھنے والا چراغ نہیں ہے جس چراغ کی نگہبانی رب تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، اور وہ اس دین کو، اس نور کو مکمل فرمائے گا۔ دیکھیں نور جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر قرآن کو بھی نور کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کا اللہ نور السماوات والارض، رب تبارک و تعالیٰ کو نور بھی کہا گیا، اور قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو بھی کہا گیا۔ تو کسی بھی اعتبار سے دیکھیں، توحید کے اعتبار سے دیکھیں، دین کے اعتبار سے دیکھیں، قرآن کے اعتبار سے دیکھیں، آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شانوں اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے دیکھیں، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نور کو قرآن کی صورت میں، دین کی صورت میں اور صاحب قرآن کی صورت میں اتمام فرمائے گا، مکمل فرمائے گا، اور ہمیشہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ
جو پسندیدہ دین ہے تمام ادیان کے اندر وہ دین اسلام ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ اس کی تکمیل فرمائے اور تکمیل فرمائی، اعلان ہوا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ واللہ متم واتممت علیکم نعمتی، فرمایا آج رب تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا، کتاب کو مکمل کر دیا، نبوت و رسالت کو مکمل کر دیا، حضور خاتم النبیین بن گئے، قرآن آخری پیغام اور آخری کتاب بن کر، اور یہ امت آخری امت بن کر، واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، رب تبارک و تعالیٰ نے ہر نعمت کو ایمان والوں کے لیے مکمل اور کامل فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آیات جو نازل ہو رہی ہیں یہ احد کے فوری بعد کا زمانہ ہے، وقتی طور پر کچھ ہزیمت ہوئی وقتی طور پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فتح میں تبدیل کر دیا تمام معاملے کو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا خوشخبری سنائی جا رہی ہے یا کوئی پیشگوئی کی جا رہی ہے؟ اور فوراً اللہ تعالیٰ جو اگلی آیت رکھ رہا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، ہر دین پر یہ دین غالب آ جائے گا، کسی اور دین کی آمیزش اس میں نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ خوشخبری ہے، دل جوئی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ بدر کا جب معرکہ ہوا تو اس وقت بھی ان کی یہی تمنا تھی کہ مسلمانوں کو صف ہستی سے مٹا دیا جائے اور مسلمانوں کا نام نشان اس چراغ کو بجھا دیا جائے۔ پھر جب احد کا ہوا، احد میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، پھر بظاہر جو ایک ہزیمت ہوئی تو اس پر یہ خوشیاں منانے لگے کہ اب ان کو ختم کر دیا جائے گا، اور اسی کی ہمت کی صورت میں انہوں نے خندق کے لیے وہ آئے اور گھیراؤ کیا، غزوہ احزاب جو وقوع ہوا۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بشارت دی کہ محبوب ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو مکمل کرے گا اور اس رسالت کو اور اس پیغام کو رب تبارک و تعالیٰ مکمل کرے گا، اور اس لیے مکمل کرے گا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس نے وہ رسول بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اور فرمایا وہ رسول کے ساتھ دین بھیجا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ اے لیغلبہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ سارے دینوں پر غالب آ جائے۔ ہر زمانے کے اندر معرکہ حق و باطل ہوا، ہر زمانے کے اندر ٹکراؤ ہوا حق و باطل کا، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ مشکل سے مشکل حالات ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کے دور میں دیکھیں، ابراہیم علیہ السلام کے دور میں دیکھیں، سامنے بڑی بڑی بادشاہتیں اور امپائر کھڑی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کئی امپائر کھڑی ہیں، کئی سپر پاورز کھڑی ہیں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حق کا سر بلند کیا، ہر حق کا پرچم بلند کیا۔ یہاں بھی فرمایا لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، مشرکوں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، اللہ اس نور کو بھی مکمل کرے گا، اس رسالت کا بھی اتمام فرمائے گا، اور فرمایا اس حق کو بھی غالب فرمائے گا، اور جتنے بھی باطل ہیں وہ سب کے سب مٹ جائیں گے۔ تو صحیح فرمایا آپ نے کہ شان نزول کے اندر یہ بھی ہے کہ بظاہر ایک جو شکست تھی، کفار کے سر کھڑے ہونے لگے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مجدہ جاں فضا آ گیا کہ محبوب آپ غم نہ کیجئے، آپ غم نہ کیجئے، اللہ آپ کو دین کو، ہدایت کو، قرآن کو بلند و بالا فرمائے گا۔ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین کو غالب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر غالب ہوا، فتح مکہ دیکھا گیا، اور جو آپ ابھی فرما رہے تھے قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو یہ 8 ہجری کا واقعہ، یہ آیات اتر رہی ہیں 3 ہجری میں، 5 برس کے بعد فتح مکہ ہو رہا ہے۔ لیکن دوران گفتگو آپ نے ایک بہت اہم بات فرمائی کہ کفار مکہ، مشرکین مکہ وہ کیا چاہتے تھے۔ اچھا دیکھیے، کفار مکہ، مشرکین مکہ، یہاں جو پہلی آیت ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور دوسری آیت وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، تو کفار اور مشرکین دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں شامل کر لیا۔ لیکن میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ کفار اور مشرکین یہ چاہتے تھے کہ دین کو نعوذ باللہ بالکل ملیہ میٹ کر دیں،
نیست و نابود ہو جائے، لیکن یہ اللہ کا نور، یہ کیسے ہو سکتا تھا، یہ کیسے ختم ہو جاتا؟ بدر کا معرکہ ہوا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں جو ایک رات پہلے آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ صرف ایک ہستی، کسی کو اجازت نہیں ہے عریش پر آنے کی سوائے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن یہ اللہ نور السماوات والارض کی جو آپ نے بات کی، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اس ذیل میں آپ دعائیں مانگتے مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دعا یہ بھی مانگ رہے ہیں اور یہ عرض کر رہے ہیں کہ اے اللہ اگر یہ مٹ گئے نا تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے علامہ صاحب؟ بالکل۔ سوال میرا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل تو مسیحیت بھی تھی، یہودیت بھی تھی، انبیاء کا سلسلہ بھی تھا، اللہ کا تعارف بھی ہو چکا تھا، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے یہ فرما رہے تھے یا یہ عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ کہ اللہ کے تصور میں جو آلودگیاں انہوں نے شامل کر دی ہیں ان آلودگیوں کے ساتھ تیرا تعارف اب نہیں ہوگا، توحید خالص، اور اس کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد۔ بہت خوبصورت آپ نے پس منظر ذکر فرمایا، بالکل، کیونکہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اس کے درمیان ایک بہت بڑا زمانہ تھا، اس کے اندر توحید مٹ گئی، شرک کا غلبہ ہو گیا، ہر طرف کفر و شرک، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر غیر اللہ کو، خانہ کعبہ کے اندر کئی بت، 313 بت رکھے ہوئے اور ان کی عبادت کی جا رہی ہے، خانہ کعبہ کے اندر ننگے جو ہے طواف کیا جا رہا ہے، تو وہ سب کچھ مٹ گئے، جس کو آپ نے فرمایا کہ وہ سارے کا سارا آلودہ شرک سے ہو چکا تھا۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہی چند لوگ تھے فرمایا جو خالص وحدہ لا شریک کو ماننے والے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے والے۔ تو آج حضور دعا کر رہے ہیں اس عریش کے اندر، بدر کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ موجود ہیں، حضور نے چادر رکھی ہوئی اور دعا کرتے کرتے اتنی آہوزاری کرتے ہیں کہ وہ چادر گر جاتی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پیچھے سے پکڑتے ہیں کہ یا رسول اللہ بس کیجئے، اتنی آہوزاری، ربی انی مغلوب فانتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر، خدایا ان کی جمعیتوں کو، جماعتوں کو توڑ دے، اللہم شتت شملہم فرق جمعہم، خدایا ان کے سارے جتنے جتھے ہیں ان کو توڑ دے۔ فرمایا کہ آپ بس کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ان دعاؤں کو قبول کر لیا، سکون کے اندر آ جائے۔ حضور علیہ السلام باہر تشریف لائے اور پھر حضور نے بدر کے مقام پر آ کر ہاذا مصرع فلان، یہاں ابو جہل کی لاش گزرے گی، یہاں عتبہ گرے گا، یہاں شیبہ گزرے گا، گویا کہ دعا کی اللہ کے بارگاہ کے اندر، اور پھر اس دعا کی قبولیت ایسی نظر آئی کہ باہر آ کر ان کے مقتل کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو یقیناً اس وقت وہ جماعت تھی قلیل جماعت، کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، چھوٹی چھوٹی جماعت اللہ کی مدد سے۔ تو فرمایا یہ چھوٹی جماعت آج اگر ختم ہو گئی تو روئے زمین پر اتنی خالص جماعت جن کو اللہ نے منتخب کیا تھا، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ رضی اللہ عنہم ورضوان۔ اتنی خالص توحید اللہ تبارک و تعالیٰ اور حضور کے غلام روئے زمین پر نہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا، ایسی جماعت روئے زمین پر نہیں ہوگی۔ یا اللہ ان کی مدد فرما اور حق کا بول بالا فرما۔ اور پھر رب نے حق کا بول بالا فرمایا، بدر کے اندر اللہ نے فتح عطا فرمائی، اس کے بعد رب تبارک و تعالیٰ نے فتح مکہ کی صورت کے اندر، احزاب کے اندر، خندق کے اندر، اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نور کو اور حق کو، اس رسالت کو، اس نبی آخر الزماں کے پیغام کو، ہدایت کو رب تبارک و تعالیٰ نے بلند و بالا فرمایا۔ فرمایا جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ اس کا منظر واللہ متم نورہ کی صورت کے اندر بدر کے اندر نظر آ رہا ہے۔ حضور بتوں کو گرا رہے ہیں، فرمایا آج یہ سب کچھ ختم ہو گیا اور اللہ کا دین لیظہرہ علی الدین کلہ،
اللہ کا دین بلند و بالا ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن یہ کہ طویل سلسلہ ہے، سفر ہے، یہ طویل سلسلہ ہے، جد و جہد ہے، اور وہ بہت۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہاں سے ہوتے ہوئے سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے رفتہ رفتہ۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، وہاں تک بات پہنچتی ہے۔ تو یہ کہ حنین و بدر و خندق ہیں جنوں کی جلوہ گاہیں، اقبال فرما رہے ہیں۔ تو یہ پورا ایک کام کرنا پڑتا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھنا ہوتا ہے۔ اللہ کا نور پھیل کر رہے گا۔ لَأَغْلِبَنَّ انا و رسولی، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے کہ غالب ہو کر رہیں گے میں اور میرے رسول۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس سے پہلے کہ ہم اگلی آیت پر آئیں اور ایک ایک بات، ایک ایک لفظ پر آپ سے بات کروائیں، کچھ ذمہ داریاں اس آیت کی روشنی میں امت مسلمہ پر، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور تمام سلسلے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نور کو پھیلنا ہے، پھیل کر رہے گا۔ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں؟ دیکھیں اس کے اندر، اس دونوں آیتوں کے اندر دو لفظ استعمال کیے گئے، ایک تو یریدون ان یطفئوا نور اللہ، جی ہاں، اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، ہدایت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہو، یہ دونوں چیزیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ ہماری ذمہ داریاں یہ ہیں کہ وہ جو اللہ کا نور ہے اور وہ جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، قرآن کی صورت میں ہو، حضور علیہ السلام کی سنت و ارشادات کی صورت میں ہو، امت اس کی حفاظت کرے۔ حفاظت کیسے کرے؟ عمل کی صورت کے اندر، تبلیغ کی صورت کے اندر۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دیکھیں آپ نے فرمایا فتح مکہ کا خوبصورت آپ نے حوالہ دیا، حجۃ الوداع کے موقع فتح مکہ ہوا، پھر پہلا حج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت، پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے، سارا خطبہ دیا گیا، سارا دین۔ بار بار حضور فرما رہے ہیں میرے صحابہ بتاؤ بلغتو، میں نے دین تم تک پہنچا دیا ہے، میں نے اپنا منصب، ہدایت، نور سب کچھ پہنچا دیا ہے، فشہد، تم سب گواہ ہو جاؤ، اشہدکم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے آج سارا کچھ پہنچا دیا۔ حضور علیہ السلام نے ذمہ داریوں کا فرمایا۔ حضور علیہ السلام نے وہاں پر فرمایا کہ میں آج سب کچھ زمانہ جاہلیت کے ان تمام رسومات کو اپنے قدموں تلے روند کے جا رہا ہوں۔ امر الجاہلیتی، میں عصبیت کو ختم کر کے جا رہا ہوں، میں سود کو ختم کر کے جا رہا ہوں، میں نسلی تفاخر کو، لا فضل لعربی، اس کو ختم کر کے جا رہا ہوں۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ جو زمانہ دور ہوتا رہا، ان تمام امور جاہلیہ کو اور ان تمام چیزوں کو جن کو حضور علیہ السلام اس خطبہ حجۃ الوداع میں، وہ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر جو ایک بڑا چارٹر ہر اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے بھی دیکھیں آپ، اور معاملات کے اعتبار سے بھی دیکھیں، حقوق انسانیت کے اعتبار سے دیکھیں، تمام انسانیت کا چارٹر۔ ہماری ذمہ داری تو یہ تھی کہ ہم جب حضور دین مکمل کر کے چلے گئے، وہ نور مکمل ہو گئے، ہدایت مکمل ہو گئی، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ کا منظر آج نظر آ رہا ہے۔ ہمیں چاہیے تھا کہ ان چیزوں کو اپنے لیے، وہ جو جملہ آپ نے فرمایا، اپنے حرز جاں بنا لیتے، ہم اس کو اپنے لیے حرز جاں بنا لیتے۔ لیکن جو زمانہ گزرتا رہا، ہم نے آ کر ان امور جاہلیہ کو، تفاخر کو، برادری کو، زبان کو، صوبے کو، نسل کو، سود کو، قتل و غارت گری کو، ضعیف کو، کمزور کو دبانے۔ حضور نے فرمایا کہ آج میں تمہیں کہتا ہوں کہ جتنے کمزور ہوں گے ان کو تم نے کھڑا کرنا ہے، تم نے ان کا سہارا بننا ہے، خاتون کی صورت میں، غلام کی صورت میں، مزدور کی صورت میں، تم نے ان کو وہ کھلانا پلانا ہے۔ ہم نے ان تمام منشور کو اٹھا کر رکھ دیا اور ہم نے اس کے خلاف کرنا شروع کر دیا، اور نگاہیں ہماری مغرب کی طرف ہیں کہ مغرب ہمیں کوئی دستور و منشور دے گا جو ہماری نجات کا سبب ہوگا۔ خدا کے بندو، ان کے پاس کون سا دستور و منشور ہے؟ سارے منشور و دستور اور ہدایت کا مرکز و ماور تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ دین کو غالب کر کے اور دین کی تشریح اور دین کی ساری توجیہ۔ انیک صاحب بار بار حضور پوچھ رہے تھے، کوئی پوچھنا ہے، کوئی بات باقی رہ گئی ہے، کوئی بات باقی رہ گئی ہے، پوچھو آج، پوچھو آج۔
میری تمہاری ملاقات نہیں ہوگی. آج میں چاہتا ہوں دین مکمل کر کے جاؤں. دین مکمل ہو گیا, ذمہ داری تو یہ تھی, لیکن ہم نے ان چیزوں کو چھوڑ کر اس کے عکس کو پکڑ لیا, جس کی وجہ سے آج وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, اور تم ذلیل و خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. یہ بھی اقبال فرما رہے ہیں نا. اچھا, یہ جو بات آپ نے فرمائی, ایک تو آخری خطبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اتمام ہے یہ بھی, جی وہاں بھی اتمام کی ساری صورتیں نظر آ رہی ہیں. سبحان اللہ. اور وہ ایک عالمی انسانی منشور اللہ وہ سامنے آ رہا ہے, بلکہ ایک عالمگیر وصیت ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عطا فرما رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں, ایک اور بہت اہم نقطہ اس تعلق سے ہے, اور جب بھی اس نقطے پر غور کریں آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خطبہ فرما رہے ہیں تو سامنے کون ہیں؟ صحابہ ہیں, اہل ایمان ہیں, مسلمان ہیں. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطاب فرماتے ہیں ایہا الناس, ایہا الناس, ایہا الناس. یعنی یہ پیغام عالمی ہے. آپ کی ختم نبوت بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ختم نبوت یونیورسل ہے. اللہ, یہ کسی ایک مقام کے لیے, کسی ایک خطے کے لیے نہیں, یہ عالمگیر ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم آ جاتے ہیں ذرا ان آیات پر. اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. آج لمحہ موجود میں بڑی بڑی طاقتیں سامنے آتی ہیں. پہلے مسلمانوں میں تفریق پیدا کی جاتی تھی, محسوس یہ ہوتا تھا. آج ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دین کو ہی مشکوک بنا دو. نئے نئے انداز سے نئے نئے حربے آزمائے جاتے ہیں, لیکن اللہ کے دین کو نافذ ہونا ہے, اور ہو گیا. آج ہم بظاہر مغلوب نظر آتے ہیں, لیکن ہم فاتح ہیں, کیونکہ اس لحاظ سے کہ ہمارے پاس قرآن کریم موجود ہے, ہمارے پاس سیرت موجود ہے. سوال ذرا لمبا ہو گیا, معاف کیجیے گا. میرا سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ امت کی سطح پہ اللہ کے نور کو پھیلانے کے لیے کوئی لائے عمل ہے؟ مسلمان ریاستوں کے پاس 58 مسلمان ریاستیں ہیں. اللہ اکبر. کیا ان کے پاس اللہ کے نور کو پھیلانے کے لیے کوئی لائے عمل ہے؟ ایک فرد انفرادی طور پر ایک مسلمان کیا اپنے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات رکھتا ہے کہ ہاں یہ بھی ذمہ داری میری ہے, میں اللہ کے دین کا سفیر ہوں, ایک آیت پہنچا دو اگر پہنچا سکتے ہو. یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ارشاد. بالکل آپ نے خوبصورت فرمایا کہ بظاہر اس وقت حالات بہت زیادہ مشکلات کے ہیں, اور سارا کفر اور سارا شرک اور ساری عالم کفر ملت واحدہ بن کر اسلام اور دین کے چراغ کو بجھانا چاہتی ہے. لیکن لا تقنطوا من رحمت اللہ, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے دین کا یہ چراغ اور یہ رسالت کا چراغ ان کی گستاخیوں سے, قرآن کی بے ادبی ہندوستان کے اندر ہوئی, مغرب کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں ہوئیں. انہوں نے یہ سمجھا کہ شاید مسلمانوں کے دلوں سے یہ نور محمدی اور یہ روح محمدی, یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا. روح محمد اس کے بدن سے نکال دو, کہ نکال دیں گے ان کے بدن سے ہم کسی طریقے سے. یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. ان کی یہ ساری کوششیں اور کاوشیں. اور دوسرا آپ نے خوبصورت فرمایا کہ ہم کمزور ہو سکتے ہیں, میں کمزور ہو سکتا ہوں, ہم امت کے فرد کمزور ہو سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس قرآن محفوظ ہے. اصل حالت کے اندر 1400 سال سے بحمد اللہ تعالی مصحف عثمانی سیدنا عثمان غنی جامع القرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جمع کر کے گئے. آج امت کے پاس بچے کے پاس سینوں کے اندر اللہ نے سینوں کو کھول دیا, اور حضور علیہ السلام کی سیرت و سنت, آدم علیہ السلام سے لے کر حضور تک کسی کی سیرت و سنت اتنی محفوظ نہیں ہے جتنی حضور علیہ السلام کی محفوظ ہے. تو یہ ایک مجدہ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, یہ مجدہ جاں فضا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے ذمہ داری کی فرمائی, انفرادی اعتبار سے دیکھیں آپ, ایک ایک فرد بلغوا عنی ولو آیا جس کے پاس, لیکن یہ ہے کہ پکی چیز ہو. ہمارے ہاں تو آج سوشل میڈیا پہ جس کو جو ملتی ہے کہتے ہیں جی آگے کر دیں جنت میں جائیں گے آپ, جس کو آگے شیئر کر دیں, نہیں. ایتھنٹک چیز ہونی چاہیے, پکی چیز ہونی چاہیے, اس کے بعد آپ آگے پھیلائیں. بالکل پھیلانی چاہیے. وہ فحاشی کو پھیلا رہے ہیں, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ
فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، وہ اس کو پھیلا رہے ہیں، تو آپ جو ہے یہ قرآن کے پیغام کو آگے پھیلانے کے لیے ہر فرد کو بھی کردار ادا کرنی چاہیے۔ انفرادی اعتبار سے نہ کوئی فرد اپنے آپ کو بچا سکتا ہے کہ نہیں میں مستثنیٰ ہوں، میں بچ جاؤں گا، نہیں بچ سکتے، اور نہ جو ہے وہ ریاستیں اور حکومتیں، وہ اسلامی حکومتیں، وہ اسلامی ریاستیں، وہ مملکتیں، ان کے سربراہان وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ انہیں اللہ کی بارگاہ کے اندر جا کے جواب دینا کرنے کے کام کیا ہیں؟ کرنے کے کام یہ ہیں کہ اللہ کے دین کو، جیسے آپ نے نشر کی بات کی، پیغام کی بات کی، وہ جو پیغام کامل ہمارے پاس ہے، ایک تو اس پیغام کو معاشرے کے اندر من و ان پھیلایا جائے، اس کے اندر کوئی قط و برید نہیں ہونی چاہیے، قرآن و حدیث کو مکمل طور پہ پھیلایا جائے۔ دوسرا انوائرمنٹ ایسی بنائی جائے۔ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے الصحبۃ مؤثر، کسی کو آپ انوائرمنٹ دیں گے، کسی کو آپ ماحول دیں گے۔ دیکھیں یہ جو خطہ ہم نے حاصل کیا تھا پاکستان، اس کا مقصد عظیم یہی تھا، کوئی زمین کا ٹکڑا نہیں لینا تھا ہم نے یہاں پر اس نظام کو نافذ کرنا تھا، جس کو نظام الہی کہیں، جس کو قانون الہی کہیں، جس کو نظام مصطفیٰ، کچھ بھی تعبیر کریں آپ کی، اصل مقصود یہ تھا۔ تو ایک تو اس کی نشر، اشاعت، اور دوسرا اس کے لیے ایک انوائرمنٹ بنانا کہ ہماری نوجوان نسل، ہمارے نیو جنریشن، ہماری یوتھ، بلکہ ہر فرد جو ہے وہ اسلام کو عمل پیرا ہونے کے لیے اس کے لیے آسان ہو جائے۔ ڈنڈا نہیں، سر پر ڈنڈا رکھ کر ہم نے دیکھ لیا کہ جیسا بند لفظوں کے اندر احتیاط احوط لفظ استعمال کرتے ہوئے جیسا وہ ہٹا تو سب کچھ اتر گیا اور اندر سے اصل صورت نکل آ گئی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ اس سے نہیں ہوگا۔ آپ انوائرمنٹ بنا دیں، آپ ایک ماحول بنا دیں، پھر جس کا نصیب ہوگا، جو آنا چاہے گا، اس میں سے خوشہ چینی کرنا چاہے گا، وہ اس کا اپنا اپنا حصہ ہے۔ نہ کلی طور پر معاشرہ صالح بن سکتا ہے، نہ کلی طور پر معاشرہ فسق و فجور کی طرف جائے گا، کچھ فسق و فجور کی طرف جائیں گے، کچھ نیکی کی طرف آئیں گے۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ ہم نے بھی انفرادی طور پر، حکومتوں نے بھی، اور خاص طور پر ہماری حکومت نے، کہ ایک ماحول بنا دیں تاکہ اس پر والذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہ جو ہدایت لے کر آئے ہیں، لیظہرہ علی الدین کلی، وہ جو دین غالب آیا ہے، اس کے اثرات و برکات ہمارے معاشرے، اسلامی معاشرے، اسلامی سوسائٹی اور اسلامیہ جمہوریہ کے اندر نظر آنے چاہیے۔ تو نشر و اشاعت اور ماحول بنانا، نشر و اشاعت اور ماحول بنانا جو آپ نے فرمایا، لیکن اگر ہم ذرا ایک اور زاویے سے اسے دیکھیں، جو یہ آیت بیان فرما رہی ہے اور بشان نزول وغیرہ جو آپ نے بات فرما دی، اب یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، سازشیں ہوتی ہیں اللہ کے نور کو مٹانے کے لیے، آج بھی ہو رہی ہیں، اس وقت بھی ہو رہی تھیں، اشارتاً گفتگو ہو چکی ہے کہ اس وقت کیا کس انداز سے بات ہو رہی ہے۔ میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی کہ پہلے مسلمانوں کو تقسیم کیا جاتا تھا، یہ مسلک، وہ مسلک وغیرہ وغیرہ، سازشیں ہوتی تھی کہ ان کو لڑوا دیا جائے آپس میں۔ اب اگلا کام نظر آ رہا ہے سامنے ہوتا ہوا کہ دین کو مشکوک بنا دو، دینی کو مشکوک بنا دو، نوجوان نسل کے اندر ایسے ابہام پیدا کر دو، یہ حدیث، ارے یہ حدیث کی حجیت ہے یا نہیں ہے، یہ حدیث ظنی قیاسی چیز ہے، ارے حدیث ہمارے لیے قرآن کافی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے پاس تو بہت لوگ آتے ہوں گے اس طرح کی باتیں لے کر، سوالات لے کر۔ سوال یہ ہے کہ امت کی سطح پر یہ جو عالم کفر ہے، ولو کرہ الکافرون کی بات ہو رہی ہے، یہ آئے سامنے، تو ان کا مقابلہ کرنا حکیمانہ انداز سے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ کیا نظر آ رہا ہے ہمیں کہ ہم امت کی سطح پر کیا یعنی علمی توانائی ہمارے اندر اتنی ہے کہ ہم ان کے سوالات کے جوابات دینا دور کی بات ہے، ہم ان کے سوالات کو بھی سمجھ سکے ہیں؟ دیکھیں محترم انیکم صاحب، آپ نے آج کے زمانے کے حوالے سے ایک بہت بڑے فتنے کی طرف اشارہ فرمایا، جس فتنے نے ہمارے مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرے کو بہت زیادہ زور سے گھیر لیا ہے، اور واقعتاً ایک کفار اور مشرکین کی نور الہی کو
چراغ کو بجھانے کے لیے ایک بہت بڑی اس وقت یہ سازش ہو رہی ہے کہ دین کو مشکوک کر دیا جائے دین کے حوالے سے. اور وہ جو آپ نے بڑا پیارا ایک جملہ فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر تو کسی نہ کسی نام سے ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، حضور کے ارشادات کو، فرامین کو اور ان کو، قرآن کو، یعنی لا الہ الا اللہ کو الگ کر دیں، محمد رسول اللہ کو الگ کر دیں، قرآن کو الگ کر دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو الگ کر دیں. میں صرف اس پر سب سے پہلے اتنا سا جملہ تو کہوں گا کہ دیکھیں قرآن سمجھا ہی نہیں جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین کے بغیر. اقیم الصلاۃ پر عمل ہو سکتا ہی نہیں صلو کما رأیتمونی اصلی کے بغیر. آت الزکاۃ پر عمل ہو سکتا ہی نہیں جب تک رسول خدا نہ بتائیں کہ نصاب کتنا ہوگا، کتنے عرصے کے بعد دینا ہوگا. علی ھذا القیاس آپ چلتے جائیے، حج کیجئے. ابھی عرفات کے اندر مسلمانوں نے نماز عصر پڑھی، نماز مغرب کے ٹائم نکل پڑے. بھائی کدھر جا رہے ہو؟ نماز کا وقت ہو گیا. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، متوجہ ہو رہی ہے، غروب آفتاب ہو رہا ہے، نماز پڑھو. تو نہیں، نماز نہیں پڑھنی ہے، نماز جا کے مزدلفہ پڑھیں گے. بھائی وہاں جاؤ گے وقت ختم ہو جائے گا. کہا نہیں، وقت ختم ہو جائے تو ختم ہو جائے. نماز وہی نماز ہے، وقت وہی وقت ہے جیسے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا. یعنی کتنی بڑی بات ہے. کتنی لاکھوں مسلمان ہیں اور کوئی بھی فرقہ ہو، کوئی بھی رنگ و نسب کا ہو، لیکن وہ کہتا ہے نماز اسی طرح پڑھوں گا جیسے حضور نے پڑھی ہے. تو اصل دین تو وہی ہے. بمصطفیٰ برساں خے شرا کے دین ہما اوس اگر بون رسیدی تمام بولا حبیث. اگر حضور کی ذات کو تم نکال کر، یہ سازش آپ نے بہت توجہ دلائی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ حضور کی ذات کو نکال کر ابو لہبیت بنا دیں، ابو لہبیت بنا دی جائے، کہ حضور کی ذات کو نکال کر، ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں، اس کے بعد کھلواڑ کریں آپ، لغت پکڑ لیں آپ، اور لغت پکڑنے کے بعد اپنی مرضی سے کرتے جائیں ترجمے، اپنی مرضی سے دین کی تشریح کرتے جائیں، اور جو مغرب تمہیں کہتا جائے وہ تم کر کے دین کو مشکوک کرتے جائیں. یقیناً اس فتنے کا ہم سب کو مل کے مقابلہ کرنا ہوگا. محترم انیق احمد صاحب کو، مجھے، ہر عالم کو، ہر مدرس کو، ہر مبلغ کو، مفسر کو، ہم قرآن، یہ بھی قرآن کی خدمت کر رہے ہیں. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت لے کر آئے ہیں، اس ہدایت کو تبھی ہم سمجھ سکیں گے کہ ان کی ذات بابرکات اور احادیث طیبہ کے ذریعے ہم سمجھ سکیں گے. ورنہ آپ یقین کریں یہ ہم سے کھلواڑ کر کے ہمارا دین اصل چھین لیں گے. دین کو بچوں کے اندر مشکوک کر دیں گے کہ نہیں بھائی، یہ تو چند حدیثیں تھیں، یہ تو چند روایتیں تھیں، اس کے اندر یہ سقم ہے، اس کے اندر وہ سقم ہے. بحمد اللہ تبارک و تعالی ہمارے ائمہ کرام نے اسماء الرجال پر اور حضور علیہ السلام کے حدیث پر اتنی تنقیح کی ہے اور اتنا ان کو جانچ پڑتال کی ہے. انیق صاحب یقین کریں میں حیران ہو گیا. آج دیکھیں ہم بازاروں کے اندر کھانا پینا کو معیوب بھی نہیں سمجھتے. ائمہ کرام نے حدیث لیتے ہوئے ایک شخص کے بارے میں کہا کہ بھائی اس سے حدیث لیں. بولا بھائی یہ بازار کے اندر بیٹھ کر کھاتا پیتا ہے. آپ اندازہ کیجئے کتنا اونچا معیار. سچ جھوٹ یہ ساری چیزیں تو بہت بلند و بالا ہے، یہ تو اول ترین چیز ہو. فرمایا اس سے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں لیں گے. تو ہمارے ائمہ کرام نے اتنا کام کیا ہے. صرف اتنی ضرورت ہے کہ آج کے نوجوان بچوں کو آج کے زمانے کے اعتبار سے ان کی زبان کے اندر، ان کے انداز کے اندر، ان کی لینگویج کے اندر، ان کی سطح پر اتر کر ان کو اس فتنے سے بچایا جائے جو ان کے دلوں کے اندر دین کو مشکوک کیا جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس کے ساتھ ساتھ انہی نوجوانوں کو دین کا خادم بنایا جائے کہ وہ جتنے علوم انہوں نے حاصل کیے ہیں ان علوم کے ذریعے دین کی خدمت کریں. بالکل. اگر کوئی ڈاکٹر ہے، اگر کوئی انجینئر ہے، کوئی پڑھا لکھا بچہ ہے، جس سطح پر ہے وہ اپنی سطح پر جو ہے اپنے علوم کو لیتے ہوئے قرآن و حدیث کو ساتھ دے اور وہ خدمت دین کرے. بہت بڑا عظیم الشان کام ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن علامہ صاحب ہمیں بھی اپنا گھر آرڈر میں رکھنا ہے اور علمی طور پہ قوت ہمیں درکار رہتی ہے ہمیشہ. آگے بڑھاتے ہیں بات کو کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے ہمارے پروگرام کا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اب یہاں پر یہ جو غلبے کی بات ہو رہی ہے، اظہار دین کی بات ہو رہی ہے، تو یہ غلبہ یہ روحانی ہے یا مادی؟ دیکھیے بحمداللہ تبارک و تعالی روئے زمین پر جو ہے وہ دین کا غلبہ ایک تو منظر ہم دیکھ چکے ہیں.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد جو خلفائے راشدین نے، سیدنا صدیق اکبر، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد سیدنا عثمان غنی اور مولا کائنات نے جو کیا، اور یہ جو خلفائے راشدین المہدیین نے جو ہے روئے زمین پر دین صرف تھیوری نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل ہے، اس کو اس زمین پر نافذ کر کے دکھایا۔ بہت سارے دنیا کے اندر مذاہب ہیں، ریلیجن ہیں، ادیان ہیں کہ ان کی سٹوریاں صرف جو ہے کتابوں کے اندر اور طباقوں الماریوں کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے خلفاء نے اس زمین پر غالب کر کے دکھایا، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، ہر اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، زکوٰۃ کے نظام کے اعتبار سے، امن کے اعتبار سے، ذمیوں کے حقوق کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، کہ ایک جو ہے وہ سوار جا رہا ہے، ایک خاتون جا رہی زیور سے لدی ہوئی، اس کو کوئی دیکھنے والا اور ہاتھ لگانے والا نہیں ہے، یہ کر کے دکھایا۔ اس کے بعد ہماری کمزوریاں آئیں، ہماری غلطیاں آئیں، اور ہم نے دین سے، قرآن سے اپنا تعلق جب کمزور کیا تو ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، ہم آخرین کے اندر آ گئے کہ ہم ذلت و خواری۔ اب بھی اگر ہم دوبارہ اس نہج پر کرنا چاہتے ہیں، علی منہاج النبوہ، علی منہاج الخلافہ، جو خلفائے راشدین نے کر کے دکھا دیا ہے، یعنی ہمیں کوئی اس وقت نئی چیز نہیں کرنی ہے، ان کا وہ نافذ کیا ہوا وہ نظام الہی، نظام مصطفیٰ، اس کو نافذ کر کے دکھائیں، آپ یقین کریں سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے، ساری مشکلات دور ہو جائیں گے۔ آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک قرآن نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، ایک فوجی اعتبار سے، اسلحے کے اعتبار سے جدید اسلحہ، نئی سے نئی اپنے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، اسی طرح علمی اعتبار سے بھی ہمیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ دشمن کا جو وار دین پر ہو، دین کی بنیادوں پر ہو، قرآن پر ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہو، اس پر ہو، اس کے لیے ہمیں گھر سے جو آپ نے تیاری کا فرمایا، ہمیں تیاری کرنی چاہیے تاکہ دوبارہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ اس کا منظر ہم دیکھ سکیں، اگرچہ ان کو پسند نہیں ہے، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، لیکن میں دوبارہ کہوں گا کہ نور خدا پہ کفر ہے خندزن، نور خدا کی حرکت پہ کفر ہے خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید ہم نے ختم کر دیا، اب دوبارہ غالب نہیں ہوگا، میرا مالک و مولا دوبارہ غالب کرے گا، اس دین کو بھی، قرآن کو بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ غلبہ یہ روحانی بھی ہے اور مادی بھی ہے، ہر اعتبار اور سے آپ نے بتا دیا پورا ہمارا ماضی، روشن ماضی ہے ہمارا، اللہ کہ اکبر، کر کے دکھا دیا۔ اللہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام، اقامت دین، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون کافرون، سب فرما دیا۔ اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نازل کردہ احکامات کا نفاذ، یہ ہے ذمہ داری۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اچھا، اب یہاں پر هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اکبر۔ تو یہ اظہار دین، تکمیل دین ہو گیا، آپ نے اشارہ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صرف تکمیل دین ہی نہیں، ہر دین کے اوپر اس دین کو قائم ہونا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ایک ذمہ داری بالکل امتیوں پر نافذ کر رہا ہے۔ ارشاد۔ دیکھیں، آپ نے خوبصورت بات فرمائی کہ جہاں نظام عبادات ہے، اصل چیز ہے کہ اس زمین پر ان اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا، جو ہمارا روشن ماضی ہے، اور اس کی یہی صورت ہے کہ واللہ متم نورہ تو ہو چکا ہے، لیکن یظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اکبر، اس کو دوبارہ ایک مرتبہ تمام ادیان پر، تمام مذاہب پر، تمام نظاموں پر۔ دیکھیں، بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ دنیا کے اندر ہم نام لیں عبادت کا، نماز کا، حج کا، کوئی بھی ہمیں کچھ نہیں کہے گا، بولے کوئی مسئلہ نہیں، آ جائیں آپ، ہم آپ کو سینیگولز اور چرچز دیتے ہیں، آپ دنیا کے اندر ٹریول کرتے ہیں، آپ آئیے اور آ کے آپ نماز پڑھیے اپنی، آپ بالکل، آپ روزہ بھی رکھیں، آپ سب کچھ کریں، لیکن یہ جو نظام کا، یہ جو آپ بات فرما رہے ہیں نا، بولے یہ نہیں، یہ بات نہیں کرو، نظام نہیں، نظام ہمارا ہوگا، آپ اپنا نام کچھ بھی رکھ لیں، اس کو ٹائٹل، سب ٹائٹل کچھ بھی رکھ لیں آپ، لیکن اس کے اندر جو نظام چل رہا ہوگا وہ ہمارا ہوگا۔ اچھا، مسلمان اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، مسلمان اس چیز کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے
کہ یہ آزادی نہیں ہے. آزادی یہ ہے کہ جب وہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ کا نافذ ہو جائے. اقامت دین کا نظام، امن کا نظام جب تک نہیں ہوگا تو یقیناً ہم سب کو اس کے لیے مل کر جد و جہد کرنی چاہیے. آسان نہیں ہے، مشکل ہے بہت بات. تقریر کرنا، بات کرنا بہت آسان ہے، اس کو قائم کرنا بہت مشکل ہے. بس اپنے شاید حصے- ہم اپنے دیکھ حصے- سکیں، شاید ہم دیکھ سکیں، نہیں، لیکن اپنی کوشش، اپنے حصے کی اپنا شمع حصہ، جلانی ہوتی اپنے ہے. حصے کی شمع، نتائج اللہ پہ چھوڑ دیا نتائج اللہ جائے، تبارک و تعالی. اپنا کام کیا جائے. ابھی آپ نے بات جو فرمائی کہ وہ ہم سینیگاگ دیتے ہیں، ہم چرچز دیتے ہیں، آئیے نماز پڑھیے اور پڑھائیے. بالکل ٹھیک ہے، باہر جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں. صرف یہی نہیں، اب اس کو ذرا سا میں جسے کہتے ہیں نا کہ فلپ سائیڈ آف دا پکچر، ہم پاکستان میں آ جاتے ہیں. ہم مساجد تعمیر کر دیتے ہیں، ان میں اے سیز لگوا دیتے ہیں، کارپیٹنگ ہم کرا دیتے ہیں، لیکن بس آپ مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کی ضربیں لگاتے رہیں. نظام کی تبدیلی کی بات نہ کریں، سود ختم کرنے کی بات نہ کریں. عورت کی جو بے پردگی ہم چاہتے ہیں، وہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ عورت کو باہر نکالیں، گھر میں 2 تنخواہیں آئیں گی، معیشت مضبوط ہو جائے گی، اولاد کا ستیاناس ہو جائے. قرن فی بیوتکن، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے نظام. اللہ اکبر، اللہ نظام دے رہا ہے. اور اللہ سے زیادہ انسان کی نفسیات کو کون جان سکتا ہے. عورت کو گھر سے باہر نکالو، بے پردگی، فحاشی ہو. یہ کیپٹلزم جو ہے، اس کے یہ شاخسانے، اللہ اکبر. تو یہ جو نظام جو آپ نے بات کی، ایک نظام تو ختم ہو گیا، وہ جو سوشلزم تھا وہ چلا گیا. جو کیپٹلزم ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کیا پاکستان یا امت مسلمہ کی انٹیلیجنشیا میں کوئی پراپر کام ہو رہا ہے؟ اگر نہیں ہو رہا ہے تو ہمیں کرنا چاہیے. آپ نے خوبصورت بات فرمائی کہ کیپٹلزم تو یہی چاہتا ہے کہ ہر چیز کو پروٹیکٹ بنا دیا جائے اور ہر اعتبار سے بالکل بے راہ روی کی طرف کر دیا جائے. اگر ہم نے نہیں کیا ہے تو ہمیں کرنا چائیے. یہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. کہ ہماری دینی ذمہ داری ہے. کیا اچھی بات کہی خوبصورت آپ نے بات فرمائی کہ مسجد کارپیٹڈ ہے، ایئر کنڈیشنڈ ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کے محراب و منبر پر آپ صرف جو ہے وہ بتا سکیں گے کہ بھئی یہ دین کی باتیں ہیں، یہ عرش کی باتیں ہیں. اس روئے زمین پر یا اس میرے سراؤنڈنگ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، مولانا صاحب ایسا کوئی خطبہ نہیں دیجیے گا کہ لوگ ناراض ہو جائیں. ابھی 10 محرم آئے گا، بحمداللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں ذکر اہل بیت اطہار ہوتا ہے، محبت سے کرتے ہیں. ہم یزید کو برا بھلا کہیں گے، یزید نے یہ کر دیا. لیکن آپ نے زمانے کے یزید کسی کا نام بھی لے لیا، ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا کہ بھئی ہم نے تو آپ کو کہا تھا کہ اس یزید کی سبحان بات کرنی ہے، اللہ. اس یزید کو کیوں حسین کہہ علیہ رہے. السلام کا نام لیا جاتا ہے، حسینیت کو اپنے اوپر نافذ نہیں کیا جاتا. اللہ اکبر. اقبال فرماتے ہیں نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. اللہ اکبر، اللہ اکبر. خواتین و حضرات، بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت ہمارا مکمل ہوا. انشاءاللہ علامہ صاحب سے کسی اور محفل میں مزید سیکھیں گے. آج یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. ان 2 آیات کے تعلق سے بات ہوئی. ہم ایک بار پھر مولانا صاحب کے شکر گزار ہیں. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ہجرت مدینہ کے دوران میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس مسجد کی بنیاد رکھی؟ درست جواب مسجد قباء. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. امہات المومنین میں وہ کون ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے سلام کہا؟ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا. دوسرا آپشن ہے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. تیسرا آپشن ہے ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا. جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092234300980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv.
हमारा SMS का नंबर 3031 और हमारा WhatsApp का नंबर है 0092-321-825-0194। हजरत एक पर्ची निकाल कर ऐलान फरमा दे कि आज के विनर कौन हैं। आज के विनर हैं मोहम्मद ज़ैन माजिद, कहाँ से? सन ऑफ अब्दुल माजिद, ये हैं जी डिस्ट्रिक्ट जेलम से। मोहम्मद ज़ैन माजिद साहब, आपकी खिदमत में दुनिया टीवी की जानिब से दीनी कुतुब पर मुश्तमिल ये गिफ्ट हैम्पर आपके घर बज़रिए कोरियर रवाना किया जा रहा है। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलाग़ा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहू का। आप फरमाते हैं, खौफ का नतीजा नाकामी और शर्म का नतीजा महरूमी है। खौफ का नतीजा नाकामी और शर्म का नतीजा महरूमी है। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।